بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کی مہم کا ذکر ہو رہا تھا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ جوفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں حضور کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی دار بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی حفظ کیا کرتے تھے۔ یوں صورتحال دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور پھوپھیدار بھائی آپ کی یہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ابو سفیان بن حارث نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کے وہ الفاظ کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں ابو سفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، حیا کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے۔ فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدیت کے درمیان پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مراؤ زہران وادی فاطمہ پہنچ کر قیام فرمایا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوجیوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں سے تمام صحرا وادی نور بن گیا۔ مراؤ زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لگڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دے، تاکہ وہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آگ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی دی۔ اس گفتگو کو سنائی دینے کے بعد میں نے اس کی آواز پہچان لی اور اسے آواز دی، اور اس نے مجھے بھی پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ لشکر کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جرار ہے اور تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ابو سفیان کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ گھبرا کے بولا کہ اے عباس، اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ واللہ اگر تم ان کو مل گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا چپ چاپ میرے پیچھے اس خچہ پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنے کی اجازت چاہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ اسلام کے خلاف ابو سفیان کے کرتوت سب کے سامنے تھے، ان میں سے ہر فعل اس کے قتل کا متقاضی تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پایا عفو سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اس خلق عظیم کا ابو سفیان کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔